بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ نکاح کی جائے کوئی عورت اس کی پھوپھی پر، نہ پھوپھی اس کی بھتیجی پر، اور نہ نکاح کی جائے کوئی عورت اس کی خالہ پر، نہ خالہ اس کی بھانجی پر، نہ نکاح کی جائے بڑی چھوٹی پر اور نہ چھوٹی بڑی پر۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2065۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ عورت اور اس کی خالہ یا عورت اور اس کی پھوپھی کو جمع کیا جائے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2066۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کیا اس بات کو کہ جمع کی جائے پھوپھی اور خالہ، یا دو خالائیں اور دو پھوپھیاں۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2067۔ جناب مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ارشاد فرما رہے تھے، بنی ہاشم بن مغیرہ نے اجازت چاہی ہے کہ علی بن ابی طالب کو اپنی بیٹی بیاہ دیں، تو میں اس کی اجازت نہیں دیتا، پھر اجازت نہیں دیتا، پھر اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اگر ابن ابی طالب چاہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے اور ان کی لڑکی سے نکاح کر لے۔ بلا شبہ میری صاحبزادی میرے دل کا ٹکڑا ہے، مجھے برا لگتا ہے جو اسے برا لگے، اور مجھے اذیت ہوتی ہے اس سے جس سے اس کو اذیت ہو۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2071۔ ربی بن سمرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے متع کرنے کو حرام فرما دیا ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2073۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے کیا گیا ہے دونوں ملعون ہیں۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2076۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے وہ زانی ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2078۔